اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے. پھر کیا کہا؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. یہ کی سانس میں اتنے وعدے کر دیے. تیرے پر ایمان لایا، تیرے سے سوال کروں گا، نہ شکری نہیں کروں گا، تیرا کفر تیری نعمتوں کا کفر نہیں کروں گا، شکر گزار بندہ بنوں گا، تیرے پر یقین رکھوں گا، تیرے سے مدد مانگوں گا. یہ تو فوراً میرے عزیزو اتنی جلدی وعدے کا بے وفا ہو گیا، اتنی جلدی میرے عزیزو وعدے کا دھوکے باز نکلا کہ خدا کے گھر سے یہ سارے وعدے کر کے آیا، مسجد کے دروازے پر جوتا بھی کسی اور کا پہن کے چلا گیا ہے. یہ کیا ہوا اسے؟ یہ تو بھی اندر کچھ اور کہہ رہا تھا. فرمایا عبد الحنان یہ تو 24 گھنٹے پہلے وعدہ تھا. اس کے بعد فجر کی نماز آئی، ظہر اثر کی نماز آئی، مغرب کی نماز آئی، 4 نمازوں سے پہلے یہ وعدہ تھا. تقریباً اے میرا بندہ یہ 23.5 گھنٹے پہلے وعدہ کیا تھا. یہ اس بندے نے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، 24 گھنٹے میں 10 منٹ کم پہلے وعدہ کیا تھا. ہر نماز میں، ہر سنت نفل میں تو اس نے وعدہ کچھ اور کیا تھا، اس کو بھی جھٹلا دیا. ابھی یہ کہہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابھی تو کہہ رہا تھا تیری عبادت کرتا ہوں، تیری سے مدد مانگتا ہوں. اللہ اکبر. یہ تو دوسری ابھی دکان سے گھر سے قدم باہر نہ نکلا، یہ دکان پر جا کے دیکھ ابھی عبادت میری کر رہا تھا، مدد میرے سے مانگ رہا تھا. اس بے شرمے کو سفید بالوں کا حیا نہیں آتا، اس کو اپنی جوانی کا حیا نہیں آتا. وعدہ یہاں کر کے گیا، جھولی کسی اور کے آگے پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے. نہ زندہ دیکھا، نہ مردہ دیکھا، نہ کھڑا دیکھا، نہ پڑا دیکھا، نہ تنکا دیکھا، نہ جھاڑو دیکھا. اس کی عقل کیوں ماری گئی؟ یہ ایسی چیزوں کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان چیزوں کو اس بدبخت نے میرے سامنے ہلا کے کھڑا کر دیا ہے. اس کو دیکھ تو صحیح سے ہو کیا گیا. روٹی میں نے دی، رزق میں نے عطا فرمایا، پانی کی نعمتیں اسے میں نے عطا فرمائی، اسے ساری سہولتیں میں نے عطا فرمائی، ضرورتیں اس کی ساری میں نے پوری کی. جن کے آگے جھک رہا ہے، جنہیں اپنا ماں باپ بنا رہا ہے، جسے اپنا داتا پیشوا بنا رہا ہے، ان سے کہہ دے میں تیرا سانس اندر کر دوں، ساری دنیا کا غیر تیرے سانس کو باہر لا کر دکھائے، ساری دنیا زور لگائے گی. جس کو تو کہتا ہے پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسہ ہو بھی تو سب کچھ ہے. آج ساری دنیا کا پیسہ لیا، پاکستان کی حکومت کا لیا، دنیا کی حکومتوں کا، یورپی ممالک کا لیا، اللہ اکبر، مشرقی ممالک کا، اسلامی ممالک کا لیا، سارا اپنی منجی کے پاوے کے ساتھ لا کے باندھ دے. اگر میں تیری سانس کھینچ لوں، دنیا کی طاقت سانس تیرا کوئی بحال نہیں کر سکتی ہے. شرم ہی نہیں آئی؟ ابھی تو کچھ اور وعدہ کر رہا تھا اور ابھی جا کے وعدے کے خلاف ہو گیا. یہ تو تازہ وعدے جو تُونے میرے سے کیے تھے. ایک وعدہ کچھ پرانا ہو گیا تیرے کھاتے میں پرانا، لیکن مجھے بھی یاد ہے جب میں نے اللہ اکبر ساری روح کو اکٹھا کیا تھا تو میں نے اعلان کیا تھا الستو بربکم، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ ہر ایک نے کہا تھا قالوا بلا وربنا، اور ایک نے یہ اعلان کیا تھا قالوا بلا وربنا. او میرا بندہ، پیسے کی چمک دیکھ کر، ڈالر پاؤنڈ کے پیچھے بھاگتا دیکھ کر، او بندے کم سے کم خیال اپنے خاندان کا کر، اپنی عقل اپنے ماں باپ، اپنی نسل اپنے خون کا کر، اپنی ذات برادری کا کر. کم سے کم میرے سے وعدہ تو بے وفا نہ کر. او بیوی سے وعدہ کرے یاد ہے، یار سے وعدہ کرے یاد ہے، اپنے پرائے سے وعدہ کرے یاد ہے. تو کیسا میرا بندہ کھاتا بھی میرا ہے اور وعدہ بھی میرا خلاف کر رہا ہے. رمک کی بات نہیں کرتا، ڈیر اسماعیل خان کی بات نہیں کرتا، دریا خان کی بات نہیں کرتا، بکر تونسے کی بات نہیں کرتا. چل اپنے ماڑا شہر میں چلا جا، ایک دکان کے اوپر، پرچون والی دکان کے اوپر، اے میرا بندہ آدھا کلو چینی لا کر صبح پیسے دے جاؤں گا، اگلی لینے کے جا کہتا پہلا وعدہ پورا کر. اللہ اکبر، تیرا معیار کوئی نہیں، آدھا کلو چینی پر تیرا معیار کوئی نہیں. گلے میرے سے کرتا ہے، انگلیاں میری طرف اٹھاتا ہے. جس نے زمین آسمان کی دولت عطا فرمائی، سورج چاند تجھے دے دیا، جس نے ساری نعمتیں تیرے لیے پیدا کر دی، انگ انگ رگ رگ خون خون تجھے عطا فرما دیا، زبان بھی، ناک بھی، کان ہونٹ سارے پیر عطا فرما دیے. پھر میرا بھی تو رائٹ بنتا ہے جب تو میرے پاس آتا ہے تو میں بھی تو کہتا ہوں اللہ اکبر، تو وعدہ خلاف ہے، پہلا وعدہ پورا کر ملے گا. لیکن برے بندے، یہ میرا دستور کوئی نہیں، یہ میرا قانون کوئی نہیں. دنیا تجھے وعدہ خلاف کہے، بیوی بچے وعدہ خلاف کرے، جب میرے دربار کے اندر آتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. 1000 بار وعدہ توڑے پھر میرے پاس آ جا. اگلا وعدہ کرنے کی دیر ہے، پچھلے تیرے سارے وعدے کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. کوئی مولانا مجیب صاحب کے بارے میں کہے گا، کوئی لقمان کے بارے میں کہے گا، مجھے کیونکہ 2 ہی نام یہاں کے پتہ ہے. کوئی عبد الحنان کے بارے میں کہے گا. اللہ اکبر. آ جا یار، بڑا پیارا، بڑا پیارا، بڑا شفقت والا، بڑا بیبا بندہ، بڑے زبان کے میٹھے بول والا. اللہ فرماتا ہے تجھے بندوں کی بات پہ یقین ہے، میری بات پہ یقین کیوں نہیں آتا؟ میرے نبی کی بات پہ یقین کیوں نہیں آتا؟ میں نے اپنے نبی کی زبان سے اپنے بارے میں کہلوا دیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. جو تجھے جوتے مارتے ہیں ان کے قدموں میں جا کے بیٹھتا ہے، جو رحمت والی چادر میں لپیٹتا ہے اس کے سامنے آ کے کیوں نہیں بیٹھتا ہے؟ اگر تھوڑا سا میں تجھے جھنجلا دوں، تھوڑا سا جھٹکا دے دوں تو تیری انگلی یوں کر کے میری طرف اٹھاتی ہے. اے بندہ، اس انگلی کو اپنی چادر 4 دیواری میں رکھ، اپنی مٹھی میں رکھ. میں توڑنے پہ آ گیا. دنیا کی ساری سائنس تحقیق کر لے، زور لگا لے، تیری ٹیڑھی انگلی اگر میں ماں کے پیٹ میں کر دوں دنیا کی طاقت سیدھا کوئی نہیں کر سکتی. یہ بول جب تیری زبان سے نکلتا ہے کہ پیسہ پھینک، تماشا دیکھ، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، اتنا کڑوا بول ہے زمین آسمان کے سارے منظر کو کڑوا کر کے رکھ دیتا ہے. عبد الحنان اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو ماڑے کے اندر کوئی بے اولادہ نہ رہتا. پیسہ سب کچھ ہوتا تو کوئی بیمار نہ رہتا. پیسہ سب کچھ ہوتا تو گونگا کوئی نہ رہتا. پیسہ نہ ہوتا تو بوڑا کوئی نہ رہتا. پیسہ کوئی نہ ہوتا تو پیسہ ہوتا تو ہاتھ پاؤں کا ٹنڈا کوئی نہ رہتا. ان کے پوچھ تمہارے پاس پیسہ ہے، کیا گونگوں کو زبان مل گئی؟ کیا بوڑوں کو سنائی مل گئی؟ کیا اندھوں کو آنکھیں مل گئی؟ کیا اپاہجوں کو، معذوروں کو صحت مل گئی؟ کیا بے اولادوں کو اولاد مل گئی؟ او بدبختہ، اگر پیسہ ایک دن کا بھی تیرے فائدے میں نہیں آ سکتا تو اس پیسے کو ظالمہ میرے مقابلے میں لا کے کیوں کھڑا کرتا ہے؟ گندم کی فصل اچھی نہ ہوئی، پیداوار تھوڑی ہوئی، دانا چھوٹا ہوا، کہتا بارشا کوئی نہیں پئیا، جب میں نے بارشیں برسا دی اب کیوں رو رہا ہے؟ جب بارشیں نہیں تھی تو بے انصافی، جب بارشیں دے دی تو پھر بے انصافی. بتا میرا بندہ تو کس حال میں راضی ہوگا؟ میں وہی حال تیرے پہ ڈال دوں. میں نے تجھے حالت امن میں دیکھا تو راضی نہ ہوا، میں نے تجھے حالت سکون میں ڈالا تو راضی نہ ہوا. رحم مادر میں تیرا کوئی کام نہ تھا، تو وہاں پھدکتا پھر رہا تھا. ماں کی گود کے اندر میں نے تجھے 2-2.5 سال دودھ پلایا، وہاں راضی نہ ہوا. لڑکپن میں تو راضی نہ ہوا. اپنا جھنجھنا تیرے ہاتھ میں ہوتا تھا، دوسرے کے جھنجھنے کو ہاتھ ڈالتا تھا. بچپن کے اندر اپنی ٹافی جیب میں، دوسرے کی جیب میں منہ مارتا تھا. اپنے پیسے تیرے پاس ہوتے دوسرے کے پیسے اٹھاتا تھا. تھوڑا سا جوان ہو گیا، تیری دکان دوسرے دکان کے سامنے کپڑے کی تھی، اس کی دکان پہ 4 گاہک آگے تعویذ لیے پھرتا تھا، دم درود پانی چھڑکواتا پھرتا تھا. کبھی کہتا تھا رزق باندھ دیا، کبھی کہتا تھا اللہ اکبر. سارے میں بول سنتا تھا. کہتا کسی کی ہاں لگ گئی، جب تک میری رضا شامل ہاں رہی، جب تک میں چاہتا رہا دیتا رہا. اوے بندے تجھے کس نے کہہ دیا فلانے کی دکان میں تیرا رزق ہے، فلانے کے مکان میں رزق ہے، ابا کے قدموں میں، ماں کی گودی میں رزق ہے؟ بلکہ میں اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہوں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اے میرا بندہ رزق تو میری مٹھی میں ہے، تو لوگوں کے پیروں میں تلاش کرتا پھر رہا ہے. مالک کائنات الماری میں ہوتا، کمرے میں ہوتا، پاکستان کے گورنمنٹ کے بینک پرائیویٹ ادارے میں ہوتا، میں وہاں سے لے آتا. اگر زمین کے اندر دفن ہوتا میں کسی پھوڑا مار کے لے آتا. رب کائنات اگر ماں بیوی کے پاس ہوتا میں ترلا منت کر کے لے لیتا. بیٹے کے پاس میرا رزق ہوتا میں ہاتھ جوڑ کے لیتا. الہ العالمین میرا رزق رکھا بھی تو نے کہاں ہے؟ وفی السماء رزقکم، آسمانوں میں رزق کو تو نے چھپا کے رکھ دیا. قد میرا 5 فٹ کا، میں زمین آسمان کے برابر کیسے جا سکتا ہوں؟ سیڑھی میرے پاس کوئی نہیں، لفٹ میرے پاس کوئی نہیں، انتظام میرے پاس کوئی نہیں. اللہ اکبر. الہ العالمین میں وہ رزق کیسے تلاش کروں گا؟ فرمایا بندے تیرے گھر میں مصلی تو ہوگا، تیرے گھر میں رومال تو ہوگا، تیرے گھر میں لحاف چادر تو ہوگی. جی الہ العالمین ہے. فرمایا اگر نہیں تو پرواہ کوئی نہیں، روئے زمین پر سجدہ کرنا تیرا کام ہے، رزق کا دروازہ کھول دینا میں خدا کا کام ہے. یہ چابی ہے.
اگر سجدوں سے لینا آ گیا رب اکبر کی قسم IMF کو بھول جاؤ گے. اگر اللہ سے سجدوں سے رزق لینا آ گیا تو ورلڈ بینک کو بھول جاؤ گے. حکومت والے مسئلے کا حل بتاتے ہیں, پرائیویٹ ادارے والے مسئلے کا حل بتاتے ہیں, 4 آدمی تاش کھیلنے کے مسئلے کا حل بتائیں گے, چائے بنانے والا مسئلے کا حل بتاتا ہے, میرے اسماعیل خان کا اسپیشل میرے عزیز و حلوہ بنانے والا مسئلے کا حل بتائے گا, گورنمنٹ کے ادارے بتائیں گے. اللہ فرماتے عبد الحنان میرا قرآن پڑھ کے سنا دے, 1400 سال پہلے 1450 سال پہلے میں نے بھی ایک مسئلے کا حل بتا دیا. جب دنیا معاشی تنگی کے اندر آ جائے, رزق کی تھوڑ کے اندر آ جائے, آٹا ان کی اوقات سے باہر ہو جائے, اور اسی طریقے سے دنیا کی معدنیات ان کے آپے سے باہر ہو جائے, ہر چیز ان کے ہاتھ سے باہر ہو جائے, فرمایا پھر حکومتوں کی طرف متوجہ نہ ہو, پھر حکومتوں میں مسئلے حل نہ کرو, پھر اداروں میں, پھر دکانوں, پھر بازاروں, پھر کھیتوں کھلیانوں کی طرف نہ دیکھو. مالک کائنات کیا ہمارے والو, اگر تم اس پر عمل کرو اللہ جل شانہ کے حکم سے, میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلوں کا واحد حل معاشی تنگی دور ہونے کا, رزق بڑھ جانے کا, کاروبار میں برکت آ جانے کا, اولاد فرما بردار ہو جانے کا, گھر کے اندر امن چین شانتی سکون والی زندگی آ جانے کا ایک حل ہے. وہ حل کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, تو میری عبادت نہ چھوڑ, أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. آجا ایگریمنٹ کر لے, آجا اسٹامپ پیپر کر لے, انگوٹھا چاپ انگوٹھا لگا لے, لکھائی والے اپنے سائن کر دے, آجا تیرے میرے درمیان معاہدہ ہو گیا, تیرے میرے درمیان پرونوٹ ہو گیا, تیرے میرے درمیان پنچایتی فیصلہ ہو گیا, تیرے میرے درمیان سٹامپ پیپر ہو گیا. فرمایا کیا؟ فرمایا میرا بندہ 5 وقت تو میرے گھر میں آیا کر, میں 24 گھنٹے تیرے گھر میں رہوں گا. میرا بندہ تیرے مکان میں آؤں گا, دکان پہ آؤں گا, ہسپتال میں لائے گا بلائے گا وہاں آؤں گا, تھانے کچہری میں بلائے گا وہاں آؤں گا, آسمانوں کے اوپر بلائے گا وہاں آؤں گا, زمین کے نیچے بلائے گا وہاں آؤں گا. عبد الحنان بات ختم کر دے, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اوپر دور کی بات نیچے دیکھے گا وہیں آؤں گا, دائیں دیکھے گا وہیں آؤں گا, بائیں دیکھے گا وہیں آؤں گا, تنہائی میں بلائے گا, اندھیرے میں بلائے گا, باڑہ کے اندر سردی پڑ رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, دھند پڑی ہوئی ہے, تیرے بیٹے کو تیرے کمرے کا راستہ پتہ کوئی نہیں, میرے بندے تو بستر پہ بلائے گا, تیرا رب تیری مدد کے لیے وہیں آ جائے گا. بلا تو صحیح مجھے. نہیں یقین آتا, اللہ جل شانہ آپ کی باتوں پہ یقین ہے, نہیں یقین آتا, جا 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 میرے بوڑھے زکریا سے جا کے پوچھ لے. پچھلے سال میرے چاند میں اس محراب میں بیٹھا ہوا تھا, اللہ اکبر, جب اماں مریم بیٹھی ہوئی تھی ملک شام کے اندر جامع مسجد اموی میں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مسجد میں, اللہ اکبر میرے عزیزو, اس محراب میں جب اماں مریم بیٹھی ہوئی تھی, اس محراب کے اوپر لکھا ہوا تھا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. سامنے ابا یحییٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے, بتایا بی بی مریم آج سے کچھ عرصہ پہلے بیٹھی تھی, بے موسمی پھلوں کی ٹرے اس کے سامنے تھی, زکریا خالو آ گئے علیہ السلام آ گئے, اپنی بھتیجی اپنی بھانجی کے میرے عزیزوں سامنے تھال دیکھا, انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ. اللہ اکبر, اے مریم تیرے پاس بے موسمی پھل کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ, یہ میرے اللہ نے عطا فرمائے. جب زکریا علیہ السلام نے وہ میوے, وہ ڈرائی فروٹ, وہ تر فروٹ جب ٹرے میں دسترخوان پہ دیکھے, فوراً دل کے اندر خیال آیا, الہ العالمین اگر تو اس موسم میں پھل دے سکتا ہے تو بوڑھے زکریا کو بیٹا بھی دے سکتا ہے. اللہ نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, فرشتوں قرآن کے اندر اس کہانی کو کوٹ کرو اور میرے نبی کو جا کے سنا دو, تاکہ نبی کا امتی ماڑے میں جا کے سنا دے. زکریا علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے, کمر جھک گئی, ہڈیوں کا ڈھانچہ نکل گیا, اللہ کا پیغمبر ہے لیکن مایوس نہیں ہوا, نہ امید نہ ہوا. بی بی کی پلیٹ کے اندر بے موسمی پھل دیکھے کونے میں چلے گئے. اب سن میرے عزیزو, قرآن کیا کہتا ہے, کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس. اب کیا کہہ رہے, چپکے سے, بیوی نہ دیکھے, بچہ نہ دیکھے, قوم برادری دیکھے گی, میرے پہ ہنسے گی, مذاق اڑائے گی. اللہ اکبر, خاموشی سے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں, اللہ ہڈیاں میری کمزور ہو گئی, بال میرے سفید ہو گئے, لیکن اللہ میں تیرے سے نا امید نہ ہوا. اگر اس کی ٹرے میں بے موسمی
मौसमी फल दे सकता है, अल्लाह बुढ़ापे में ज़करिया की घरवाली की गोद को भी आबाद कर सकता है। जब बाबा ज़करिया के दाढ़ी के बाल हिले और आँख से आंसू चेहरे पर आए, मालिक कायनात की रहमत को जोश आ गया। फरमाया जल्दी चला जा, जाके बेटा भी दे आ और बेटे की बशारत भी दे आ और साथ गिफ्ट भी दे आ। किसी के बच्चा पैदा हो को वाकर लेके आएगा, कोई लिफाफे में पैसे लेके आएगा, कोई मौसमी लिबास लेके आएगा, कोई स्वेटर जर्सी लेके आएगा। तेरे रब ने तुझे बेटा दिया है ज़करिया, परवरदिगार आलम ने नाम भी साथ अता फरमा दिया। वही नाम क्या था? या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। अल्लाह अकबर, हमने तेरे कहने पर तुझे बेटा दे दिया, बिन कहने पर बेटे के सर पे ताजे नबुव्वत भी सजा दिया। मांगो तो सही उससे। याद करे एक वक्त ऐसा आया था चल मिना के मैदान में, एक पैगंबर के हाथ में छुरी थी, दूसरे पैगंबर का गला था। ये कोई दूर पार के रिश्तेदार नहीं थे, उम्मती नबी का रिश्ता नहीं था, ये तो बाप बेटे का रिश्ता था। बाप ने दरमंदाना अंदाज बेटे के सामने रखा। फलम्मा बलग माहु साय क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बेटे तेरे गले में छुरी चलाई, आज ख्वाब देख के कहो ना पुत्र मैंने तो ख्वाब देखा, सुबह सारी तनख्वाह तूने मेरे हाथ में दी, वो आपको इंशाल्लाह शाम को डॉक्टर के पास लेके जाएगा और कहेगा अब्बा रात को खाना ना खाया कर, खुमार चढ़ता है, ब्लड प्रेशर तेज है, तुझे ड्रोन ड्रोन ख्वाब आते हैं। या तो बाप बेटे से कह रहा है बेटे मैंने तेरे गले पे छुरी चला दी, और माँ अल्लाह। जब शैतान ने आके कहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम तेरे बेटे को ले गया, तेरी जिंदगी के आखिरी सारे को ले गया, तेरे नूरे नजर को ले गया, अल्लाह अकबर, और अज़ात है आज थोड़ा सा घर के अंदर परेशानी आ जाए, हंडिया में नमक कम हो जाए, मोहल्ले में सुनाती फिरेगी, अल्लाह मेरे वर्गा बंदा किसी ने ना दबे, या अल्लाह पता नहीं मैं तो कब से फंस गई, मेरे माँ बाप ने मेरे नसीबे फोड़ दिए, नमक अल्लाह अकबर खुट जाने पे तेरे नसीब फूट जाए। अल्लाह अकबर, हाजरा की गोद मेरे अजीजों जो आबाद थी इस्माइल अलैहिस्सलाम से, वो खाली करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ले गए। शैतान आके कहने लगा कभी कोई रस्सी भी लेके जाता है, कभी कोई छुरी भी लेके जाता है, देख तेरा घर वाला छुरी भी ले गया, रस्सी ले गया, यार से मिलाने नहीं गया बल्कि फलानी जगह ले जाके ज़िबा करने गया। अम्मा हाजरा ने सर कजा और यूं करके हल्का सा पर्दा हटाया, क्या कहती इब्राहिम इब्राहिम, अल्लाह मैं बुढ़ी मैं कमजोर, अल्लाह मेरी आवाज मेरे इब्राहिम के कानों तक पहुंचा दे, मैं नौशुक्री नहीं कर रही, मैं गिला नहीं कर रही, अल्लाह जल्ला शानो मैं कुफर नहीं कर रही, मैं नफरमानी नहीं कर रही, ए अल्लाह ये दुखड़ा ये संदेशा ये पैगाम मेरे इब्राहिम तक पहुंचा दे। इब्राहिम हर जगह मुझे साथ लेके गया, जब अल्लाह ने तेरे से कुर्बानी मांगी मुझे क्यों छोड़ के चला गया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मैंने हर जगह वफा निभाई, जब तू मुझे अकेला वादी गैरी ज़िज़र के अंदर छोड़ के आया था, बता मैंने अल्लाह की ना शुक्री की थी, बता मैंने ना शुक्र गुजार बंदी बनी थी। जब बेटे मेरे पास पानी खत्म हो गया, उस साथ की कसम है पूछना तेरा गिला किया ना मैंने उसका गिला किया। जब मैंने दो पहाड़ सीधे दो पत्थर सीधे कर कर तीसरा पत्थर मैंने रख दिया और अपने बेटे को लिटा कर मैं जब सफा मरवा की तरफ दौड़ी, अल्लाह फरमाते हैं हाजरा बेवफाई तूने भी कोई नहीं की, ना कदरी हमने भी नहीं की, जहाँ तूने दौड़ के दिखाया क़यामत तक आने वालों के लिए मैंने ड्यूटी लगा दी। जब तक अम्मा हाजरा की जगह पे दौड़ के नहीं दिखाओगे, अर्श वाला आसमानों से तुम्हें उम्र हज का सवाब अता नहीं फरमाएगा, अर्श वाला तुम्हारा यहाँ आना कबूल नहीं फरमाएगा। हाजरा अगर तू कदरदान निकली तो बता हमने ना कदरी कब की। इसलिए कहते हैं नबियों के किस्से अपने घर में पढ़ के सुनाया करो, सहाबा के किस्से अपने घर में पढ़ के सुनाया करो, नबी की सीरत पर मुस्तनद किताब अपने घर के अंदर लाओ। अम्मा खदीजा का किरदार कैसा था, अम्मा आयशा का नबी के साथ प्यार कैसा था, हजरत फातिमा की खिदमत ईमानदारी घर के अंदर अली के साथ कैसी थी, खुदाए पाक की कसम सहाबा का नबी के साथ रवैया प्यार कैसा था। सुनाओ सुनाओ, आज क्रिकेटर हमारे घर में, फुटबॉलर हमारे घर में, वॉलीबॉल मैच वाले हमारे घर में, दुनिया के लल्ले थलल्ले हमारे घर में सिद्दीक नजर नहीं आएगा, हमारे घर में उमर नजर नहीं आएगा, हमारे घर में मुआविया नजर नहीं आएगा, अली उस्मान हुसैन नजर नहीं आएगा। हाँ 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 मुसलमानों तेरे मेरे पर
ایسا وقت آئے گا مجھے حسین کو تلاش کرنے کے لیے کربلا میں جانا پڑے گا، اللہ اکبر، مجھے صحابہ کو تلاش کرنے کے لیے مدینے میں جانا پڑے گا۔ پھر میں رو کے کیوں نہ کہوں اللہ چھللے ہمارے گھر کے اندر، ناچ گانے والے ہمارے گھر کے اندر، پردے اجاڑنے والے ہمارے گھر کے اندر، اولاد ماں باپ کی بے ادبیاں کرنے والے ہمارے گھر کے اندر، دسترخوان سے لے کر بیڈ روم تک، باتھ روم سے لے کر مسجد کے محراب تک اللہ کی نہ شکریہ کرنے والے ہمارے گھر کے اندر۔ پھر آنکھ کا آنسو تڑپ تڑپ کے رخسار پہ گرتا ہے، آنکھوں کی پلکوں کے بالوں کو گیلا گر کر کے یہاں آ کر تیرے میرے سے اتنا سا قطرہ تیرے میرے سے سوال کرتا ہے، بتا بتا بتا، دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تجھے پتہ بھی ہے جو دیا تو نے اپنے گھر کے اندر گھر روشن کرنے کے لیے جلایا تھا، اس دیے نے تیرے گھر کا سارے کا سارا اللہ اکبر کنبے کو جلا کے رکھ دیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ صفر بٹا صفر ہو کے قبر میں جا رہا ہے، کلمے والی چادر اوپر پڑی ہوئی ہے، 4 تکبیر نماز جنازہ کہنے کے لیے مجیب الرحمان عبدالحنان صاحب سامنے کھڑا ہوا ہے، ادھر سے آواز آ گئی سفید درست فرما لو، ادھر سے آواز آ گئی کوئی رہ تو نہیں گیا، ادھر سے آواز آ گئی جلدی کرو وضو کر لو، لائنوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ مولوی صاحب نے کچھ فضائل سنا دیے جنازے کے، کچھ فضائل بتا دیے میت کے، مولوی صاحب نے صبر تلقین کے بارے میں قرآن پڑھ کے سنا دیا، اس کے بعد مولانا نے بڑے جھوم جھوم سے کہا نیت چا کرو، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ فرماتے فرشتوں عبدالحنان کو سمجھا، ابھی تو ماڑے میں تقریر کر کے آیا تھا، ابھی تو میری توحید کے پھلیرے بلند کر کے آیا تھا، ابھی تو اللہ کا قرآن سنا کے آیا، تو کم از کم جھوٹ نہ بول، تو کم از کم جھوٹ بولتے حیا کر، کیا کہہ رہا؟ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، جی 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 ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ فرما رہے اوقات دکھا دوں، تیرا بھانڈا پھوڑ دوں، تیرا جھوٹے کا دعویٰ ختم کر دو۔ الہ العالمین کیا ختم کرے گا؟ فرمایا ذرا میت کے چہرے پر سے کلمے والی چادر ہٹا، میں نے میت کے چہرے سے کلمے والی چادر ہٹائی، مایوسی مایوسی، فرمایا اوپر تو 6 کلمے لکھے ہوئے، اوپر تو ایمان مجمل ایمان مفصل لکھا ہوا، اوپر تو آیت کریمہ آیت الکرسی لکھی ہوئی، لیکن اس چادر میں وہ چھپا کے لایا جسے زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آیا ہے۔ اس گند کا میں کیا کروں؟ اٹھا پھینک اسے۔ جب کماؤں پوت تھا تو تیرا تیرا تھا، اب جب بستر پر پیشاب نکلنے لگ گیا میرے حوالے لا کے کر دیا، ہن سپرد خدا، ہن یاد آیا۔ جب 15 سال کا ہوا تھا، اللہ اکبر، اسلام کی ذمہ داریاں اس کے اوپر آئی تھی۔ جب 7 سال کا 10 سال کا ہوا تھا، اس وقت ڈورا سر میں سرمے کا لگاتی، اس وقت عطر گلاب کی خوشبو لگاتی، اس وقت چٹا چولا پہناتی، سر پہ ٹوپی رکھتی، تیل ڈال کے سر میں کنگا کرتی، اللہ اکبر، جیب میں 20 روپے ڈالتی، اللہ اکبر، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھتی، پھر دروازے تک چھوڑنے کے لیے اللہ کے گھر میں آتی، پھر کہتی سپرد خدا، مجھے میری کبریائی کی قسم زمین والوں کو بھی اچھا لگتا، آسمان والوں کے لیے بھی اچھا لگتا، اب یہ گند کا ٹوکرا لے کے آیا، بد عہدی اس کے اندر، بے وفائی اس کے اندر، جھوٹ اس کے اندر، غیبت اس کے اندر، چغلی اس کے اندر، دھوکہ اس کے اندر، بیوی کے حقوق اس کے اندر، بیٹیوں کی وراثت کا حق یہ کھا کے آیا، بہنوں کا حق یہ دبا کے آیا، پھپھی کو یہ تنگ کر کے آیا، مامے ماسی کو یہ تنگ کر کے آیا، پڑوسیوں کو یہ تنگ کر کے آیا، پوچھ 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 4 تکبیر نماز جنازہ کہنے والے سے اس کو آنکھیں کھول کے بتا، آج جو تیرے پہ چہرے پہ یہ مایوسی ہے، بتا بتا بتا، کل کل مجبوروں کے آنسو ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ اتنی وزنی چرپائی کے فرشتے بھی دور ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ اگر میں ملک الموت کو بولنے کی اجازت دے دیتا تو ملک الموت پورے کلبے کے اندر کھڑے ہو کے کہتا میں اسے نہیں لے کے جاتا، اللہ اکبر، اس کے اندر سے گناہوں کی بدبو آ رہی ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا جب ملک الموت آتا ہے تو انسان کے جسم کے اعضاؤں کو سونگھنے لگ جاتا ہے، کندھے سونگتا ہے، زبان سونگتا ہے، ہاتھ پیر سونگتا ہے۔ دوسرے فرشتے کہتے ہیں کیا کر رہا ہے؟ کہ منہ سونگ کے دیکھ رہا ہو، اس نے ساری زندگی جھوٹ ہی بولا کہ زبان سے اللہ کا نام بھی لیا ہے۔
اس کے ماتھے کو دیکھ رہا ہوں، ڈیرے اسماعیل خان کی اس کے سر پہ سرداری تھی، نماز کا سجدہ نہ زور نہ سر، عید کی نماز کا سجدہ بھی اس کے ماتھے پہ نظر نہیں آ رہا، کیا کرنا ہے اس گند کو لے کے جا کر؟ علماء بتاؤ اسفل السافلین کیا ہے، سجین کیا ہے، علین کیا ہے؟ فرمایا پہلے آسمان تک روح جاتی ہے، آسمان کا دربان کہتا ہے اس گندی چیز کو کیوں لیا، نیچے پھینک، جہنم کے جیل خانے میں پھینک دے، اس کا اللہ کے اس آسمان والی دنیا کے اندر ایک کمرہ بھی بنایا نہیں گیا ہے۔ لیکن یہاں کچھ چال اور چل رہی ہے۔ مرحوم دے سالے ثواب دلی قرآن خوانی کل تھی سی، عبدالحنان صدیقی کو بلایا گیا، وہ کہے گا جی پیٹرول مہنگا ہو گیا، لفافہ ذرا مہنگا کر دو۔ ہاں مولانا پہلے قرآن پڑھنے کا رواج ہوا کرتا تھا، اب کون آ کے قرآن پڑھتا ہے؟ ادھر سے کوئی سردار آ کے بیٹھ رہا ہے، ادھر سے سردار کوئی موبائلوں کی چمک، کوئی چیکٹ کی دمک دکھا رہا ہے، گاؤں تکیوں پہ منرل واٹر پانی، ٹیشو پیپر آگے پڑے ہوئے ہیں، اخبار حقے کی چل میں آگے سڑک کر رہی ہیں۔ مرنے والا کہتا ہو بغیر تو کچھ تو شرم کرو، ابھی میری قبر کی مٹی بھی سوکھی نہیں پڑی، ابھی میرا کفن بھی اللہ اکبر تازہ ہے، تمہیں شرم ہی نہیں آتی کیا؟ میرے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے، یہ سارے کا سارا کنبہ یتیموں کا مال ہڑپ ہڑپ کر کے عبدالحنان سمیت کھا کے جا رہا ہے، تمہیں اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یأکلون فی بطونہم نارا۔ بابو جی انصاف کر کے جانا، میں دھوکہ کر کے نہیں جاتا، میرا بھائی مرا، میں بھتیجوں کا کچھ عمر کیوں نکالوں؟ میں اپنا موٹر سائیکل بیچتا، میں اپنی سائیکل بیچتا، میں اپنا رقبہ بیچتا، میں کما ٹھیکے پہ دے دیتا، نہ بھتیجوں سے نہیں لوں گا، میں خود اپنے بھائی کی سالے ثواب کا خرچہ کروں گا۔ خدا کی قسم جگ بھی راضی ہوتا، رب بھی راضی ہوتا۔ یا تو پہلا ہی ایمبولینس والے کا ادھار باقی ہے، 8 سال بعد بستر پہ بیمار رہا، میڈیکل سٹور والے کا ادھار باقی۔ ڈیرے اسماعیل خان سے جواب مل گیا، بھکر لے کے گیا، بھکر والوں نے لاہور ریفر کر دیا۔ اللہ اکبر، پوچھ محلے والوں سے، پوچھ اس بیوہ کی چٹی چادر کو کھینچ کر کہ یہ مرنے والا تیرے پہ کتنا قرضہ چڑھا کے جا رہا ہے، تیری بالیاں کہاں گئی، تیری انگوٹھی کہاں گئی، تیرے ہاتھ کے کڑے کہاں گئے؟ اب جو 4 برتن گھر میں کھڑک رہے تھے، جس کے سارے یتیموں نے رہنا تھا، جس کے سارے بچیوں نے زندگی گزار کر اپنے باپ کو یاد کرنا تھا، یہ وسیب ایسا ظالم نکلا، اللہ اکبر، ابھی 3 دن نہیں گزرا، گھر کا گھر سارا خالی کر کے جا رہا ہے۔ وی دے گا پکانا لے، پوچھو تو صحیح ہے کہاں سے آئی؟ اللہ کی عزت کی قسم، میں میرے عزیزو ابھی موت کی سیٹ پہ کرسی پہ بیٹھ کے آیا گاڑی میں، اور جانا بھی 7-8 گھنٹے کا سفر کر کر منزل پر، مجھے کیا جھوٹ، مجھے کیا ضرورت پڑی؟ میرے عزیزو میں آپ کو کسی مسلک کو جوڑ کے جاؤں، اس منبر کا حق بڑھتا ہے کہ بیٹھنے والا، اور میرے عزیزو پنجابی میں اردو میں کہاوت ہے، جس کا کھائے اس کے گیت گائے، اللہ یہاں سے روزی دے رہا ہے، حق تو ادا کرنا چاہیے۔ ناراض نہ ہو تو اگلی بات اور کہہ کے جاؤں، دعا ہوگی جی، ولی عبدالحنان نے دعا کرائی، دستار کرو جی، دستار کرو، وڈا بھرا ہے، اس وڈے بھرا کی جس کے دروازے پہ 2 مہینے پہلے اس کی بھابی ہاتھ جوڑ کے آئی تھی، تیرا بھرا بستر تے پیا، ڈاکٹر چوکی فیس مانگ دینے، اللہ اکبر، حالانکہ تیرے بینک میں پڑا تھا، تیری جیب میں موجود تھا، اس وقت دستار نظر نہیں آئی۔ 4 بچیاں جس کی جوان لیڈی والے کی ہو گئیں، اسی صدمے میں اس کا جنازہ اٹھ گیا، اس وقت تو بڑے بھائی کو دستار نہیں یاد آئی تھی، اس وقت تو کہہ رہا تھا میرے معیار دے رشتے کوئی نہیں، اللہ اکبر، اے ظالمہ، بے غیرتا، بے شرما، بے حیا، اس وقت شرم کرتا، غریب بھانجی بتیجی کو بہو بنا کے لاتا، لیکن تیرا پیسہ للے تھلو پر، ساری رات ماڑے والوں کو سونے نہیں دیا، اتنا ڈھول بجا، ملتان تو کنجر آئے نے، جھنگ دو کنجر آئے نے، بھکھر تو کنجر آئے نے، چٹی چٹی داڑیوں والے بھی کہتے کنجر نہ چاندے پہنے، یہ کنجر ہے کیا؟ کون سی ڈکشنری کے اندر کون سی کے ورڈ کا معنی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ عورت ہے، کنجر عورت کو کہتے ہو نا، کنجری عورت ہے، عورت 4 روپ میں پہچانی جاتی ہے، ماں
بہن بیٹی اللہ اکبر بیوی، یہ چار روپ عورت کے سب سے اعلیٰ. اس کا مطلب جو اپنی شادی میں نچا رہا ہے کنجری نہیں نچا رہا بلکہ ماں کو نچا رہا ہے، کنجری نہیں نچا رہا بیوی کو نچا رہا ہے، کنجری نہیں نچا رہا بہن کو نچا رہا ہے. ایسا بھی کوئی کنجر وہ تو پرلے سے پرلے درجے کا کنجر ہوگا جو اپنی شادی کے اندر اللہ کی قسم اپنی بیٹی کو نچا رہا ہے. او میرے ویرا خدا کے واسطے ساری رات ڈھولک بجتا رہا، ساری رات گھنگرو کھنکتا رہا، ساری رات پائل کی آواز کانوں میں آتی رہی، اور پھر قرآن کے سائے میں رخصت کر کے کہہ رہے ہو اس کی گود میں رابعہ بصری آئے گی. پردہ ہٹا، امام الانبیاء نے اپنا چہرہ مبارک اندر کیا. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد علی پاک تشریف لے آئے. اما فاطمہ کو گرمی کے اندر سکر دوپہرے میں موٹا جوڑا پہنا دیکھا، ماں کے پسینے سے کپڑے بھی تر تر ہو گئے. علی پاک کہنے لگے فاطمہ گرمی میں تو نے موٹا جوڑا کیوں پہن لیا؟ کہ علی تو نے پردے سے نبوت کے ہاتھ کی خوشبو نہیں سونگی؟ کہ کیوں؟ کہ ابھی ابھی میرے ابو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، چھاتی مار کے پردہ ہٹا کے گئے. فاطمہ فاطمہ جبرائیل آیا تھا، کہہ رہا تھا عورتوں کو حکم کرو موٹا لباس پہننے. باریک لباس جس کا پہن لیا اور باریک لباس میں جس کے جسم نظر آ گئے وہ جسم جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا گیا تھا. جائے گا علی میں ڈر گئی، میں نے گرمی میں بھی موٹا لباس پہن لیا ہے. وہ سر سے دوپٹہ اتارنے والیاں قصوروارو بھائی کار تم نے الکوچوں کا کیوں نہ کیا؟ جو رمق سے ماڑے سے ڈیرے اسماعیل خان سے جو گاڑی عورت کو میرے عزیزوں کنڈکٹر بنا کر کراچی جا رہی ہے، کوئی ایک بھی شریف انسان ہے جو اسے بیل کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ جب وہ تیری گھنٹی پر، تیرے اشاروں پر، تیرے آنکھ کے مٹکے پر جب وہ پانی لے کے آتی ہے، لنچ باکس لے کے آتی ہے، خدا کی قسم بتاؤ سوائے ایک کے، میں سب کی بات نہیں کرتا، میں تنقید کا نشان، کوئی اسے دیکھتا ہے بیل کی نگاہ سے سب سے پہلے اس کے حیا والے حصے پہ نظر پڑتی ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم ایمانداری سے بتاؤ اتنی بے حیائی میں اگر اللہ نہ کرے گاڑی کی ٹکر، اب یہ 52 آدمی مرے کوئٹہ جاتے ہوئے، اگر اس حالت کے اندر موت آ جائے تو ملک الموت کہاں لے کے جائے گا؟ تم عبدالحلال کی تقریر سن کے مذاق نہ اڑانا، ایویں نہ کہنا مولوی بڑا برس کے گیا. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ پچھلے دنوں آپ کے روزے مبارک کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. تقریباً اس دن مجھے 7-8 منٹ حضور کے روزے پر حاضری کا موقع ملا. کسی نے میری ویل چیئر نہیں ہلائی، میں اللہ کی قسم وعدہ کر کے آیا تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ میری تشکیل فرما دو. وہ تشکیل مجھے یاد آ گئی جو آپ نے حضرت معاذ کی فرمائی تھی جب یمن کی طرف آپ نے ان کو حاکم بنا کر بھیجا. اللہ اکبر. آپ بار بار فرما رہے تھے معاذ میں محمد کا مکھڑا دیکھ لے، میرا چہرہ دیکھ لے. جب بار بار دکھا رہے تھے وہ دیکھتے جا رہے تھے تو پھر آپ نے فرمایا تھا کملی والے اتنا کیوں دکھا رہے ہو؟ فرمایا معاذ لگتا ہے اب آئے گا تیری میری ملاقات نہیں ہوگی، تو مجھے مدینے میں نہیں پائے گا. اے معاذ ممبر پائے گا، ممبر کا خطیب نہیں پائے گا، محراب پائے گا، مصلی پر امام نہیں پائے گا. حضرت معاذ اللہ اکبر رونے لگے کہ یا رسول اللہ پھر اتنے کم عرصے میں جدائیاں کیوں؟ فرمایا جس مشن کی تکمیل کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے میں تجھے بھیج رہا ہوں. اے معاذ اگر بچ گیا تو آ کے مدینے میں ملاقات کر لیو، اگر میرا انتقال ہو گیا تو محمد حوض کوثر پر تیرا انتظار کرے گا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے آئے صحابہ کے چہرے اترا دیکھا، دل کا اجالا رات کے اندھیرے میں تبدیل دیکھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یوں نہیں پوچھا کہ حضور کا حال کیسا؟ ہماری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر صحابہ کہنے لگے، معاذ کہنے لگا محمد آرام کہاں فرما رہے ہیں؟ میرے کام نے کہا معاشہ کے حجرے میں. حضرت معاذ وہاں کھڑے ہو گئے، سلام پڑھا اور رو کے فرمایا یا رسول اللہ تشکیل کی تھی، کارگزاری سنانے کے لیے آیا. میں بھی حضور کے روزے پہ جالی مبارک کے سامنے درود و سلام پڑھا. ولی مجھے صاحب میں نے بھی کہا میں کہ یا رسول اللہ تشکیل کر دو.
اور ہر سال کارگزاری سنانے کے لیے بلا لو، ہر سال تشکیل کرو، ہر سال کارگزاری سناؤ۔ جب اتنے سے دن رہ جائے زندگی کے، سفارش کر دے رب سے اللہ ہمیشہ کے لیے مدینے بلا لے۔ موت آئے، ماڑے کے قبرستان میں قبر بنے گی، حفظ آباد پیر محل بنے گی، اپنے بھی پتہ آئے یا نہ آئے، محمد کے روزے کی چھاؤں میں قبر مل گئی تو خدا کی قسم اپنا آئے نہ آئے، لیکن 70,000 فرشتہ صبح آئے گا، 70,000 فرشتہ شام آئے گا۔ جو اللہ سے مانگ رہے ہیں، مانگتے ہوئے خیال نہیں آتا کیا مانگ رہے ہیں۔ ہم تو شریعت کے ہر معاملے میں، حتیٰ کہ اس کے سامنے منہ کھولنے میں بھی اس کے پابند۔ ہائی بائی نہ مانگوانا کرو، ایکی پھینکی نہ پھینکا کرو، بلکہ کیا مانگا کرو، ہاتھ اٹھا کر سر جھکا کر مجرموں کی طرح، سوالیوں کی طرح میرے سے مانگا کرو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اپنے بچے کو میونسپل کمیٹی کا چپڑاسی بناتا ہے، میں نے تو تیرے بچے کو دنیا کا امام بنانے کا فیصلہ کر رکھا ہے، میں نے تو تیرے گھر والوں کو تیری آنکھوں کا نور، تیرے دل کا سرور بنانے کا کہہ رکھا ہے۔ اور مانگتے ہوئے شرم تو کیا کر، خیال تو کیا کر، جو تو میرے سے مانگ رہا ہے مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو تو مانگ رہا ہے یہ اچھا ہوتا تو اللہ کی قسم میرا محمد پیٹ پہ پتھر باندھ کے نہ پھرتا۔ اگر یہ اچھا ہوتا تو نبی کا جنازہ 17 پیوند والے کرتے میں نہ اٹھتا۔ اگر یہ جو تو مانگ رہا ہے اچھی چیز ہوتی، فاطمہ 17 پیوند والے میں چادر میں رخصت نہ ہوتی۔ اگر یہ چیز اچھی ہوتی، اللہ اکبر، بلال کا چمڑا نہ ادھیڑتا۔ مالک کائنات یہ سپیکر ہے، یہ مائک ہے، یہ سٹینڈ ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ بھائی کیمرے والا، مووی والا یا ساؤنڈ، یہ ڈبے، ہر چیز مارکیٹ میں لینے کے لیے گئے، اللہ اکبر، اوپر پرچی لکھی ہوئی تھی، ہلکا سا چائنا کا موبائل لینے کے لیے چلے جاؤ 1 سال کی وارنٹی ہوتی ہے۔ اللہ اتنی سے لے کر اتنی بڑی چیز تک ہر چیز کی وارنٹی ہے۔ اللہ اس دنیا کی بھی کوئی وارنٹی گارنٹی ہوگی؟ فرمایا بندے میں نے بنا کر سب سے پہلے بتا دیا، تجھے بھیجنے سے پہلے میں نے پہلے بتا دیا، اس دنیا کے ظاہر باطن کو تیرے سامنے رکھ دیا، اس دنیا کی حقیقت کو میں نے تیرے سامنے رکھ دیا۔ کیا فرمایا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جتنی بھی چمک کے آ جائے یہ دھوکہ دے کے جائے گی۔ اللہ اکبر، میری رحمت والے آنچل میں رہنا، اس دنیا کے دوپٹے کو اپنے سر پہ رکھنا، آج نہیں تو کل دھوکہ دے کے جائے گی، بڑے مکانوں کے اندر سے لے کے جائے گی، ڈیروں کو اجاڑ کے جائے گی، محلوں کو اجاڑ کے جائے گی، بڑے بڑے شاہی محل خالی کر دیے جائیں گے۔ نہیں یقین آتا، جا 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 ماڑا شہر کے قبرستان میں چلا جا، یا وہ سو رہے ہیں جن سے ملاقات کرنے کا ٹائم لینا پڑتا تھا، آج اتنے ویلے پڑے ہوئے ان کی اولاد بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آ رہی ہے، جا پڑے ہوئے۔ 1 سال کے بعد میاں لقمان جاتے ہیں، اللہ تیرے بچے کو ایمان کی سلامتی دے، قرآن کا عاشق بھی بنائے، اللہ آپ کے بھائیوں کو، بہنوں کو، 2 بھائی 1 بیٹا 2 بہنیں، آج سعادت تیرے گھر میں آئی، سارے سب نے قرآن پڑھا، اللہ نے قرآن کے حافظ بنائے۔ مولی مجیب صاحب ہماری عقلوں پہ پردے پڑ گئے میرے پیارو، 1 سال کے بعد قبرستان جاتے ہیں، کیا لے کے جاتے ہیں؟ 1 پھوڑا کسی 2 دھاوڑے مٹی کے، 20 روپے کے گلاب کے پھول امی کے لیے، جو 9 مہینے تجھے مجھے پیٹ میں اٹھائے پھرتی رہی، تیری خاطر اس نے سردی کے موسم میں پیٹ بھی کٹوا دیا، اللہ اکبر، ٹانکوں میں پیپ بھی پڑ گئی تھی، اللہ غنی، بخار کے اندر بھی روٹی پکا کے دی تھی، بیماری میں بھی اس نے کپڑے دھو کے دیے تھے، اللہ اکبر، پیٹ کٹا ہوا تھا، خون نکل رہا تھا، پھر بھی دودھ کی دھاریں تیرے میرے حلق کے اندر اتار رہی تھی، آج یہ سلا دیا تو نے ماں کو۔ وہ باپ جس نے جوانی تیرے پہ قربان کر دی، بڑھاپا تیرے قدموں پہ لا کے رکھ دیا، وہ باپ جس نے تیرے لیے مکان اس نے بنایا، دکان اس نے بنائی، گاڑی اس نے بنائی، لیکن تیرے لیے چٹے کاغذ پہ انگوٹھا چھاپ کر دیا، انگوٹھا لگا کے دے دیا، وہ دیا تو نے اس باپ کو۔ 1 سال کے بعد گیا، اماں تک رہی ہے قبر میں سے، ابا دیکھ رہے قبر میں سے، 1 سال کے بعد گیا، 2 داوڑے مٹی کے ڈالے، جب پہلا
मेरा दाबड़ा मिट्टी पे डाला, माँ की कब्र हिल गई, अब्बा के रोने की आवाज आई। मैं क्या बुजुर्गा हंजू क्यों आ गए, अम्मा क्यों रोई? कैसे बदबख्त से पूछ। 1 साल के बाद आया, वो भी मिट्टी फेंक के चला गया। 1 साल के बाद आया, 2 दाबड़े मिट्टी डाल के चला गया। मैंने कहा अम्मा तेरे लिए सोना लाता, चांदी लाता, का कौन थूकता है सोने चांदी पर? यहाँ जिस कोठड़े में डाल के गए हो, ना सोने की औकात है ना चांदी की औकात है। यहाँ तो मोहम्मद वाली अमलों की डोली काम आ रही है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा अम्मा तेरे बच्चे को क्या मैसेज दूं, मिट्टी डाल के ना जा। क्या डाल के जाता? कि मेरे बच्चे को पैगाम दे, मिट्टी का दाबड़ा ना लाता, फूलों की पत्तियां ना लाता, अगरबत्तियों का पैकेट ना लाता, मखाने की थैली ना लाता। क्या लेके आता? घर से वुजू करके आता, हाथ में तस्बीह पकड़ता, हर दाने पर सुभान अल्लाह कहता आता, लब हिलते हर होंठ हिलाने पे कुल अल्लाह पढ़ता आता। अल्लाह की किबरियाई की कसम है, घर बेशक 10 मील दूर था, 50 मील दूर था, आकर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ जाता, कब्र के ऊपर मेरे बेटे का काम बन जाता। इसके पढ़ने से मेरी कब्र का टुकड़ा जन्नत का बाग बन जाता। ये क्या का तमाशा कर रखा है? मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, बस थोड़ी सी फिक्र कर लो। जितनी दुनिया की फिक्र कर रहे हैं उससे ज्यादा कब्र की फिक्र करो। वो अंधेरा मनाओ, लोड शेडिंग का पता कोई नहीं, वो गैस गूस का पता कोई नहीं। नहीं यकीन आता, सुबह कब्रिस्तान की दीवार के पास कान लगा के खड़े हो जाना, कोई ना कोई तो कब्रिस्तान में पड़ा होगा, और उससे जाके पूछना अब्दुल हन्नान रात रो रो के सुना के गया, सच कह रहा है। अम्मी भी रोएगी, अब्बा भी कहेगा, भाई भी कहेगा कि अब्दुल हन्नान ठीक कह के गया। ये कब्र वाली मार्केट है, या दुनिया का पैसा नहीं चलता, या तो आमना के लाल का तरीका चला करता है। जो नबी की ताबेदारी के नबी की ताबेदारी के तालाब में नहा के आएगा, गोता लगा के आएगा, मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन के आएगा, कब्र उसके लिए वो सेज बनेगी, दुनिया देखती की देखती रह जाएगी। पिछले साल मेरे अजीजों, मुल्क शाम में बाबे सगीर कब्रिस्तान में हज़रत पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी मेरे साथ थे। अल्लाह वालों का टोला हम खिदमतगारों में शामिल हो गए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की खबर आई, मैं नीचे तहखाने में हज़रत के साथ उतर गया। मैंने कहा साया पीर है, मुरब्बी है, मुझे इजाजत दे दे, मैं बिलाल की कब्र को सीने से लगा के अपना हाथ ठार लो। अल्लाह अकबर। मैंने सैयदना बिलाल हबशी की कब्र को सीने से लगाया। मैंने कहा तू वही बिलाल है जो कलमे के लिए मक्के की धरती पे पिटता था। बिलाल तू कितने मुकद्दरों वाला, तेरे कलमे का बिना बिना कलाल है, तू मेरे कलमे का जामिन बन जा। मैं टूटा फूटा बिलाल तेरे रोजे पर आया, तेरी कब्र पर आया, मैं तुझे कलमा सुना रहा हूँ। कलामना कलाल जब तुझे होजे को सर पिलाए, मेरे ईमान की गवाही दे देना, तेरा बचा हुआ मुझे मिल जाए। आपस के अंदर मुकाबला का होता है, बगल गिर होते हैं, हाथ मिलाते, पूछते से कितों आए हो, हालात की क्या आपका हाल है? लगता है बिलाल ने जब अल्लाह अकबर मेरे कब्र को अपने सीने से लगाया, बिलाल ने भी पूछा होगा तो कौन है? मैंने कहा मैं आज के रसूल हूँ, गुलाम रसूल हूँ। मैं जलसों में कहता हूँ जो हो ना इसके मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। बिलाल ने मुझे यूँ धक्का दे दिया कि कौन सा आज के रसूल है 14वीं सदी का? तो आज के रसूल कैसे बना? मैं तकरीर की मिनरल वाटर पिया, तकरीर की अल्लाह अकबर मेरे डाइट वाली बोतल पी, तकरीर की मेरे मक्खन परोठे खाए। बिलाल हंसने लग गया, कहने लगा तू आज के रसूल मक्खन परोठे खा के मिला, अब बना मैं आज के रसूल मक्के की धरती पे चमड़े उधड़वा के बना। अल्लाह अकबर। क़यामत का दिन होगा, पता लग जाएगा किस आज के रसूल को अपने सीने से लगाएगा और किस आज के रसूल को देख के अपना मुंह फेर लेगा। और मेरे प्यारो खुदाए पाक की कसम, अभी अभी साहबा का नारा लग रहा था, इधर से आवाज आ रही थी चसड़ी आई चसड़ी आई, मजा नहीं आया मजा नहीं आया। हम मजे मजे के चक्कर में ले गए, मौत हमारी जिंदगी में उजाड़ फेर के चली गई। खाने में हमारे मजे, पीने में हमारे मजे, सोने में हमारे मजे, रोने में हमारे मजे, बीवी के पास औलाद के पास हमारे मजे, मैच में हमारे मजे, 50-50
50,000 पूछ मुजीबुर रहमान से लाखों रुपए जलसे पे लगा, मौलवी ने चस नहीं कराई, मजा नहीं आया। चस से निकलो, मजे के चक्कर से निकलो, अमल के चक्कर में आ जाओ। खुदाए पाक की कसम 1400 साल हो गए, यहाँ भी तो अरसा हो गया होगा, मजे मजे के चक्कर में जलसे हो रहे, लेकिन एक आदमी, अल्लाह मेरी गलती माफ फरमाए, लेकिन मेरे अजीजों मजे लेके जा रहे हैं, अमल नहीं लेके जा रहे। अल्लाह के वास्ते मजे छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते मजे छोड़ दो। ठीक है, कुरान शान वाला, कुरान पढ़ने वाले शान वाले, कारी कुरान शान वाले, खतीब शान वाले, इज्जत वाले, लेकिन मेरे अजीजों अमल की नियत से सुना करो। कोई भी हो, रंग का काला हो, कद का बड़ा हो, जिस्म का पतला हो या मोटा हो, अरबी हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, सादा बोलने वाला हो, तरन्नुम से बोलने वाला हो, बस ये देखा करो बैठने वाला किसका नाम ले रहा है और उसका नाम सुनकर हमारी जुबानों पर सुभान अल्लाह आ रहा है। कौम तो मेरे अजीजों फिर भी राजी नहीं हुई। एक कारी, एक नाथ खान, एक खतीब अभी यहाँ सुना रहा है। 1400 साल, पौने 1400 साल पहले एक खतीब ने करबला के मैदान में सुनाया था। मिंबर फोम के गद्दे का नहीं था, मिंबर नेज़े की एनी का था। अल्लाह अकबर। सुनने वाली बहन थी, सुनाने वाला भाई था। जब सारा कुनबा उजड़ गया, मैं करबला में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र के पास खड़ा था। साथ इब्ने हज़रत अब्बास लेटे हुए थे, इधर हबीब इब्ने मुज़ाहिर लेटे हुए थे। मैंने कहा हुसैन हम तो मज़े लेते रहे तेरे शान को सुनकर, करबला का शाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन, सुन्नियों का वाह हुसैन शाह हुसैन शाह हुसैन। आज तक हम इसी चक्कर में रहे। हुसैन बता मदीना क्यों छोड़ा, नाने का दर क्यों छोड़ा, माँ फातिमा का घर क्यों छोड़ा, अब्बे की मस्जिद, अब्बे का मिंबर तूने क्यों छोड़ा। हुसैन बता बेटियां क्यों लेके आया, बहनें क्यों लेके आया, निकड़े निकड़े बाल क्यों लेके आया, 2 साल के क्यों लाया, 19 साल का कड़ियल जवान क्यों लेके आया। हुसैन मेरी कौम कभी सियासत कहती है, मेरी कौम सदारत कहती है, मेरी कौम कभी 2 शहजादों की जंग कहती है। हुसैन मेरी समझ में तो नहीं आता। और मेरे प्यारों गिले अपने जगह, गिले अपने जगह, गिले अपने जगह। लोग कहते पुत्र थे सारे सोने ने, लेकिन मेरे पुत्र वर्गा कोई नहीं। मैं कहना शहजादे तो बड़े हैं, लेकिन मोहम्मद के शहजादे जैसा कोई नहीं। लाख यजीद एक तरफ हो जाए, मोहम्मद के हुसैन की शान का मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया सारी एक पलड़े में रख दो, यजीद यजीद रहेगा, हुसैन हुसैन रहेगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों में कह मेरे का हुसैन, कोई कहता 2 शहजादों की जंग है, कोई कहता कुछ है। हुसैन तू ता दस का ये सवाल तो आपस में बहन भाइयों ने किए थे। जब अली अकबर लेटा था, अली असगर लेटा था, पूरा कुनबा पड़ा हुआ था, उस वक्त मेरी बहन खेमे में से यूं जाती मार रही थी। कहने लगी वीरा खक मेरे पास भी नहीं बचा। हुसैन कहने लगा झोली मैंने भी झाड़ के दिखा दी। कहने लगी फिर बता बता नतीजा क्या, करबला के बोर्ड से क्या नतीजा नाने की उम्मत को दे। कि मेरी बहना, मेरी माँ जाई, मेरे अब्बे अब्बे की निशानी, अगर बच गई तो नाने के रोज़े पे जाके नतीजा सुना देना, अगर मैं बच गया तो नाने के रोज़े पे जाके नतीजा सुना दूंगा। और ये नतीजा नाने की दुआओं के सदक़े से पूरी उम्मत में अनाउंस कर दिया जाएगा। नतीजा क्या था, अल्लाह अकबर। भाई सजदा लेके आया, बहन पर्दा लेके आई। खैमे में पर्दा था, तलवारों के साए में सजदा था। अल्लाह ने हमारे पे करम फरमाया, नाने की दुआ रंग ले आई। ज़ैनब ने में पर्दा बचा दिया, हुसैन ने करबला में सजदा बचा दिया। फिर मेरा भी जिस्म थर थर कांपने लगा। मैंने कहा हुसैन तेरे नतीजे को मैंने कबूल किया, हुसैन तेरी शहादत को मैंने कबूल किया। अल्लाह मुझे माड़े ले जाए, डेरे इस्माइल खान ले जाए, वहां जाके कहूंगा ओ लोगों रब्बे अकबर की कसम, ज़ैनब जैसा पर्दा कोई नहीं कर सकता, कयामत तक हुसैन जैसा सजदा भी कोई नहीं कर सकता। इस नतीजे को आगे लेके मेरे प्यारों अपनी जिंदगी गुजारो। क्या हर वक्त दुकान पे मकान पे हाय मर गए, हाय मर गए, फसल चंगी नहीं हुई, कोरा पड़ गया, कमाद अच्छा नहीं हुआ। मुसलमान फरमाया बंदा तो किसी हाल में खुश नहीं। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ऐ मेरा बंदा शुक्र करेगा तो और बढ़ाऊंगा, गाड़ी चलती रहेगी। अल्लाह अकबर। अगर न शुक्री करेगा तो किसी रोड पे गाड़ी खराब हो जाएगी, पूरा रोड ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब ये रिज़्क़ तेरी नस्लों के लिए उठा लिया जाएगा, तेरे गुनाहों की वजह से, तेरी औलाद से, तेरे कुनबे से, खानदान से उठा लिया जाएगा। एक
کہ ایک بندہ گھر میں کماتا ہے، اللہ اکبر، تنخواہ سب کے حصے میں آتی ہے، ایک سجدہ کرتا ہے سب کے حصے میں آتا ہے۔ فرمایا اب ایک کی بات نہیں، 10 کی بات نہیں، پورے کا پورا کنبہ نمازی بنے، پورے کا پورا کنبہ قرآن کی تلاوت بنے۔ اوے لوگوں، کسی کی میراث جائیداد ہے، کسی کی سونا چاندی ہے، اللہ کرے ہماری وراثت قرآن بن جائے، ہماری وراثت نماز کا سجدہ بن جائے، تہجد کے اندر ملاقات بن جائے۔ اللہ اکبر۔ مولانا مجیب صاحب، میں پنو عاقل کے اجتماع، نقشبندی اجتماع میں تھا، اگلے دن صبح میرے پاس اللہ اکبر سوئی گیس محکمے کے آفیسر آئے، کہنے لگے حضرت دعا اچھا کرو، میرے پاس اولاد کوئی نہیں، پیسے کی کمی کوئی نہیں، ذرائع کی کمی کوئی نہیں، اسباب کی کمی کوئی نہیں، تعلقات کی کمی کوئی نہیں، کراچی سے لے کر پشاور تک کوئی میں نے میڈیکل سینٹر نہ چھوڑا، کوئی ڈاکٹر، کوئی گائناکالوجسٹ نہ چھوڑی، کوئی میں نے لیڈی ڈاکٹر نہ چھوڑی، کہیں سے مجھے خیر نہ ملی۔ میں نے کہا میں ایک اسپتال کا تجھے نام بتاؤں؟ کہنے لگا سائیاں بتا۔ میں نے کہا جائے گا؟ کبھی چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اکیلا نہ جانا، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جانا، ڈاکٹر کا میں بتاؤں گا، وارڈ کا میں بتاؤں گا، فیس بڑی سستی ہے، غریب بھی دے سکتا ہے، امیر بھی دے سکتا ہے، بل آنر کے بس سے باہر نہیں، ریڈی والا بھی دے سکتا ہے۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا اللہ اکبر، عمل کرے گا کجی؟ میں نے کہا اسپتال کا نام تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی ہے، ڈاکٹر کا نام اللہ ہے، فیس آنکھ کے 2 آنسو ہیں، اگر تو دنیا سے اک جائے نہ امید نہ ہو، ایک مرتبہ اس اسپتال میں اپنی بیوی کو ساتھ لے جا، رات کا وقت تو اپنی بیوی کو اٹھا لینا، پانی کے چھپاکے مار کے وضو کر لینا، اللہ اکبر، ادب سے نیاز ادب سے گناہگار بن کر، اللہ اکبر، اس کا مجرم بن کر اس کے دربار میں آ جانا۔ اللہ غلطی تھی گئی، اللہ میرے سے قصور ہو گیا، میں نے تجھے چھوڑ کے در در منہ مارا، میں نے منہ کی کھائی، سایاں صبح کا بھولا شام کو آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے۔ میں نے کہا ویرا ڈاکٹر صاحب، اللہ اکبر، ایس ڈی او صاحب، بچے ماں کے آگے روئے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا، بندہ خدا کو رو کے دکھائے، رب سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، رات کا پہر ہو، اللہ اکبر، سناٹا سناٹا ہو، کتے کی بھونک بھی، چڑیوں کی چیچی بھی ختم ہو جائے، بچوں کی ریری بھی ختم ہو جائے، سناٹا ہو، اندھیرا ہو، تو ہو مصلی ہو، سامنے اللہ ہو، اللہ اکبر، پھر ایک مرتبہ رو کے دکھا دینا، پہلے اپنے تمام گناہوں کا، اپنے تمام جرموں کا اعتراف کرنا اور کہنا اللہ میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اللہ میں مجرم بن کر میں نے اقرار کر لیا، اللہ میں تیرے آگے جھک گیا۔ سائیاں، اس گود میں کسی نے خیر نہ ڈالی، مجھے اپنوں نے مایوس کیا، مجھے ہر ڈاکٹر طبیب نے مایوس کیا، مجھے رشتہ داروں نے کیا، میری ماں نے بھی مجھے تانے دیے، میرے باپ نے بھی مجھے تانے دیے، میرے یار نے مجھے تانے دیے، لیکن اللہ مجھے ایک در تیرے نبی نے بتلایا اور فرمایا وہ در ایسا ہے، دل کا اجالا نہیں، رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ، خیر ملتی ہے، خالی لوٹ کے نہیں آتے، سارے دروازے دن میں بند ہوتے، ایک دروازہ رات کو بھی کھلا رہتا ہے۔ سایہ میں آ گیا، رب کعبہ کی قسم، بیوی آنسو کا مول لگائے نہ لگائے، اللہ ایسا آنسو کا مول لگاتا ہے، اللہ گھر بھی آباد کر دیتا ہے، اللہ نصیبہ بھی آباد فرما دیتا ہے۔ آ جاؤ، پلٹ آؤ، صبح کا بھولا ویرا شام کو گھر آ جائے، اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اپنے بچوں کو عادت ڈالو، موبائل تمہارے بچوں کے ہاتھ میں، بچوں کو عادت پڑ گئی، موبائل تمہارے ہاتھ میں، نخل پالش تمہارے ہاتھ میں، بچوں کو عادت پڑ گئی۔ جب مصلی تمہارے نیچے، قرآن تمہارے ہاتھ میں ہوگا تو نکڑوں کو بھی عادت پڑ جائے گی۔ کہتے ہیں چھوٹا بڑے سے اثر لیتا ہے، اثر دکھاؤ قرآن کی تلاوت کا، اثر دکھاؤ نماز کے سجدوں کا۔ اگر میری باتیں ساری صحیح علماء، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، کوئی غلط ہو گئی مجھے اصلاح کر دینا، میں نے آپ کو سبق سنایا، میں مولوی بن کے نہیں آیا، میں شاگرد بن کے آیا، میں پیاس بجھانے نہیں آیا میرے عزیزوں، پیاسوں کو پیاس بجھانے نہیں آیا، میں تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے آیا، میں تو در در پھرتا ہوں۔ اگر اس حالت کے اندر میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے، اس بیماری میں اللہ کہہ دے کہ تو میرا بندہ، یہ ساری دنیا کہتی ہے اللہ تو ہمارا رب ہے، کبھی وہ بھی کہہ دے تو میرا بھی کچھ لگتا ہے، خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے گا، پھر ڈینگی بھی کچھ نہیں کہے گا، پھر میرے عزیزوں نمونیا بھی کچھ نہیں کہے گا، پھر کرونا بھی کچھ نہیں کہے گا، لاکھ لاکھ سیلاب آ گئے، پاؤں کے نیچے سے گزر جائیں گے۔ اللہ اکبر، من کان للہ کان اللہ لہ، جو میرا ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ آخری بات، مجھے بہلول یاد آ گئے، مجھے بہلول یاد آ گئے، ان کی قبر پہ ہی میرے عزیزوں میں ملک شام بغداد ہو کے آیا تھا، اللہ اکبر، ایسا مزہ آ رہا تھا جیسے اللہ اکبر صدیوں پہلا بہلول سامنے بیٹھا ہو، اللہ اکبر، وہاں سے بھی نسبت ملی، وہاں سے بھی اللہ اکبر پگڑی بندی، وہاں سے بھی پگڑی تو نہیں بندی لیکن پگڑی کی اجازت مل گئی۔ کون بہلول ہے؟
बाजार में निकले, एक हलवाई की दुकान है, किसी ने कहा बेलोल मुंह मीठा करेगा, कहा बिस्मिल्लाह, मुंह मीठा कराया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा आगे गए, पानी का कीचड़ था, गली खराब थी, रोड के ऊपर एक लड़का, एक हसीना बैठी हुई थी, हसीना बैठे हुए थे। बेलोल का पाँव कीचड़ में गया, एक छींटा उड़ा, लड़की के कपड़ों पे गिरा, उसके हसीन से जानशीन से बर्दाश्त न हुआ। आशिक माशूक का मामला था, दरमियान में बेलोल कैसे आ गया, आगे बढ़ा, बेलोल के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। बेलोल ने यूं करके चेहरा मला का अल्हम्दुलिल्लाह, रोटियां खिलाई थी, मिठाई खिलाई थी, तब तेरा शुक्र है, आजमाइश आई तब तेरा शुक्र है। अगला कदम उठाया, पीछे रोने धोने की आवाज आई। बेलोल ने पीछे मुड़ के देखा, थप्पड़ मारने वाला जमीन पे करवटें बदल रहा था। उसकी माशूका के कहने लगी बाबा पैरा ते हाथ तई। आपने फरमाया क्या हुआ? का तूने बददुआ दी, वापस ले ले, देख किस तरह कुर्रा रहा है। रब्बे अकबर की कसम, मैंने तो बददुआ नहीं दी। का थप्पड़ तुझे मारा, तकलीफ इसको हो गई। आसमान की तरफ देखे, मुस्कुराने लग गए। का वाह मौला, यारी का हक अदा कर दिया। का बाबा ये कौन सी यारी? का उसके साथ जो मेरी यारी है। का क्या हुआ? फरमाया तुझे तकलीफ हुई, तेरे यार को गुस्सा आया, तेरे यार ने अल्लाह अकबर मुझे मार दिया। मुझे तकलीफ हुई, मेरे यार को गुस्सा आया, मेरे यार ने तेरे यार को मार दिया है। मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहु। जरा बन के तो देखो, उसके कदमों में जाके देखो, उसकी रहमत वाली आगोश में जाने का इरादा तो करो। माँ इतनी प्यार नहीं करती जितना अल्लाह प्यार करता है, बीवी इतना प्यार नहीं करती जितना अल्लाह अपने बंदे का एहसास करता है। तो क्या ख्याल है, आज रूठे रब को मना लेना ना चाहिए। जो रोड हमारा मेरे अजीजों डिवर्शन हो रहा है, डेवलपिंग की तरफ जा रहा है, आज उस रोड पर दौड़ के जाना ना चाहिए। मेरे अजीजों क्या अल्लाह से सुलह ना कर लेनी चाहिए। मलकुल मौत सर पे खड़ा है, कभी बिगल बच गया लेके चला जाएगा, तो मौका अच्छा है, सौदा सस्ता है। सारा मजमा अल्लाह से सुलह कर ले, उसकी नबी की गुलामी का तो गले में डाल ले। सारा मजमा मेरे अजीजों मिलके मेरे साथ 3 मरतबा दोहराए, अल्लाहु अकबर। सर नीचे हो जाए, आंखें बंद हो जाए, आंखों के हाले में नदामत का आंसू आ जाए, दिल धड़क जाए, जरा जोर से, जरा सोच से, जरा इश्क से, जरा तड़प से, अल्लाहु अकबर। जरा कह दो ना 3 मरतबा, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। मौला देख ले सर झुके पड़े, मौला देख ले आंखों में आंसू आए हुए हैं। अल्लाह हमने दिन के उजाले रात के अंधेरों का एतराफ कर लिया। साया हमें तेरे नबी ने बताया है, अल्लाह तेरे नबी ने बताया है, ये वो दरवाजा है जहाँ से कोई खाली नहीं लौटता। ये वो दरवाजा है, गुनाह लेके आता है, रहमतों की चादर में छुप के चला जाता है। हमें तेरे नबी ने बताया कुरान के जरिए से, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। बाज़ मरतबा तो झुकने वाले पर उसे इतना प्यार आता है, वो गुनाहों की थैले को नेकियों के थैले में तब्दील फरमा देता है। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारी इस तौबा पर फरिश्तों को गवाह बना दे। अल्लाह ये हमारी तौबा हमारे नबी के रोज़े अनवर तक पहुंचा दे कि तेरे गुलाम अल्लाह अकबर माफी मांग रहे। अल्लाह नबी की सिफारिशें हमारे हक में कबूल फरमा ले। अल्लाह इस घर के अंदर सादत दे, मदीने वाले घर की भी साथ नसीब फरमा दे। कभी मक्का नसीब फरमा, कभी मदीना नसीब फरमा, पर जिंदगी थोड़ी सी रह जाए, अल्लाह मोहम्मद के रोजे की छाँव नसीब फरमा। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करेंगे, कहो सारे इंशाअल्लाह। पाबंदी से पढ़ेंगे 5 नमाजें, कहो इंशाअल्लाह। दुकान पर हो, मकान में हो, जहाज में हो, गाड़ी में हो, जब अज़ान की आवाज आ गई अल्लाहु अकबर, तो बीवी बाद में, रिश्तेदार बाद में, अल्लाह की मोहब्बत पहले, अल्लाह का अमर पहले। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे, फरमाया वो आ रहा है, वो आ रहा है। साहबा मुड़ मुड़ के देखा, या रसूलल्लाह क्या आ रहा है? फरमाया रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, ये रजब का महीना आ गया। मोहम्मद अरबी के 2 महीने पहले हाथ उठ गए। हुजूर ने क्या दुआ फरमाई, मेरे साथ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह बरकत दे दे रजब शाबान में, और सदका दे दे रमज़ान के महीने का। अल्लाहु अकबर। क्या नबी को नहीं पता था कि रोजे रखने पड़ेंगे? क्या नबी को नहीं पता था सारा दिन भूखा रहना पड़ेगा? क्या हुजूर को नहीं पता था तरावी में अल्लाह को याद करना पड़ेगा, नफिलों में अल्लाह को याद करना पड़ेगा? अगर पेट पे पत्थर बांधने वाला रमजान का रोजा मांग रहा है, तो अल्लाह की नेमतें खाने वाला रमजान के रोजे क्यों नहीं रख रहा है? ये बगावत है, अदावत है। माफी मांगो। अल्लाह जो गुजर गए कज़ा है उम्री करेंगे, अल्लाह जो गुजर गए उनकी कज़ा करेंगे, और बाकी मौत तक हर हाल में इंशाअल्लाह रमजान के रोजे रखेंगे। कहो इंशाअल्लाह।
फसलों का पूरा पूरा उशर देंगे। ज़कात हमारे पे अगर फ़र्ज है तो इंशाअल्लाह अदा करेंगे। पड़ोसियों का, अपनों का, परायों का, बीवी बच्चों का, खैरुकुम लि अहली वना खैरुकुम लि अहली, अपनों का भी हक अदा करेंगे, मोहल्ले वालों का भी, अल्लाह के नबी की उम्मत का, पड़ोसियों का, ताकि जानवरों का भी हक अदा करेंगे। मतलब कभी कभी घर से चावल ले लिए, आटा ले लिया, गुड़ ले लिया, कभी गेहूँ ले ली, कभी गंदम ले ली, कभी बाजरा ले लिया, जाकर अल्लाह की मखलूक को डाल दिया, छतों पे चिड़ियों को डाल दिया, दरख्तों की ओठों में कीड़ों मकोड़ों को डाल दिया। खुदा की कसम क़यामत के दिन हम सारे एक सिफारशी बने, कोई हमारा मुखालिफ ना बने। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह अकबर। बच्चियों का हक पूरा पूरा अदा करेंगे, कोई इंशाअल्लाह विरासत में से हिस्सा देंगे कि इंशाअल्लाह, बीवी को विरासत में से हिस्सा देंगे कोई इंशाअल्लाह, माँ बाप की हमेशा ताबेदारी करेंगे, अपने असातिज़ा का एहतराम करेंगे, कुरान पढ़ेंगे भी इंशाअल्लाह, कुरान पढ़ाएंगे, रल मिल के अमल करेंगे, खत्म नबूवत की चौकीदारी करेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। नबू से साहबा के लिए सब कुछ कुर्बान करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए सब कुछ करेंगे। आज मेरे अजीजों जो खुदकश हमला हुआ, अल्लाह अकबर, जितने पुलिस लाइन के महकमे में जितने शहीद हुए, खुदा की कसम दीनी मदारिस वालों का ऐसे शिद्दत पसंदों से, ऐसे दहशत गर्दों से कोई टोपी पगड़ी वाले का ताल्लुक नहीं है। हम मजम्मत करते हैं, अल्लाह अकबर। जो वर्दी वाले ये भी हमारे अपने हैं, जो सिविल वर्दी वाले ये भी हमारे अपने हैं, जो शलवार कमीज वाले ये भी हमारे अपने हैं। अल्लाह की कसम कसूर दाढ़ी वालों का नहीं है, कसूर पगड़ी वालों का नहीं है। कोई पगड़ी दाढ़ी वालों में घुसा हुआ है जिसने झूठा पगड़ी का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों की इज्जत नफ्स को मजरू करना चाह रहा है। अल्लाह अकबर। जो चले गए इंशाअल्लाह अभी उनके लिए मगफिरत की दुआ होगी, जख्मियों की अल्लाह अकबर सेहतयाबी की दुआ होगी, मुल्क पाकिस्तान की बका की दुआ होगी। पश्तून भी हमारे, सिंधी भी हमारे, बलोची भी हमारे, सराइकी भी हमारे, पंजाबी भी हमारे, उर्दू भी हमारे, पठान भी हमारे। मौलाना जमशेद रहमतुल्लाह अलैह मुझे याद आ गए। मौलाना जमशेद रहमतुल्लाह अलैह मिंबर पे बैठा करते थे और फरमाया करते थे, लोगों जमशेद का अकीदा सुन लो, हम सब के सब हमारे, हम रब के रब हमारे। जब ये जज्बा मिंबर से उठेगा, ये आवाज उठेगी, तो अल्लाह का कुरान भी घर में आएगा, नमाज का मुसल्ला भी हमारे घर में नजर आएगा। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। मेरे अजीजों, तबलीग का काम भी हमारी जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन का पैगाम लेके जाना है, हर घर में जाना है, घर घर में जाना है। इसका आगाज अपनी जात से करना है, अपने घर से करना है, और पूरी दुनिया के अंदर नबी वाली मेहनत लेके जाना है। मुझे हाजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह याद आ गए। हाजी साहब मिंबर पे बैठ के कहा करते थे, जिसने कलमा पढ़ा वो दुकान वाला बाद में, मकान वाला बाद में, वो फैक्ट्री वाला बाद में, पहले नबी के काम वाला। ओए लोगों, हमने कलमा पढ़ा, जरा अल्लाह को कलमा पढ़ के सुना दो। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे की निस्बत से हमारा ताल्लुक अल्लाह से, मुस्तफ़ा से बन गया। अब बताओ, हम दुकान वाले नहीं, हम नबी के काम वाले। हम कौन है? नबी के दौर से कौन है? नबी के काम वाले। हम कौन है? नबी के काम वाले। ये काम कब तक करना है? बुढ़ापे में, जवानी में, बचपन में नहीं। नहीं, फरमाया मरते दम तक करेंगे और करते करते मरेंगे। कहो जो इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया में दावत वाले काम को लेके जाएंगे, हर कच्चे पक्के मकान में लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं भी तैयार हूँ, दीन के तकाजे पूरे हो जाए मेरे से, आप भी सारे तैयार हो। 4 महीने का कौन इरादा करता है? माशाअल्लाह। और जिनके 4 महीने लग गए, मुल्कों में जमात लेके कौन जाएगा? पूरी पूरी जमात लेके जाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, आज एक फकीर की झोली में डाल दो चंदा मौली मुजीबुर रहमान का। अल्लाह अकबर। आप अपने औकात अल्लाह के रास्ते में दो। जुमेरात किसने देखी? बुध किसने देखी? मंगल किसने देखा?